ناظرین، آزادی اظہار کیا ہوتا ہے؟ انسانی حقوق کیا ہیں؟ دنیا کے منصف انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی اپنی ہی مثالیں دیتے۔ 7 اکتوبر کے بڑے عالمی طاقتوں کے کال و فعل کا تضاد کھل کر سامنے آ گیا۔ صرف حکمران ہی نہیں بلکہ بڑے عالمی سرمایہ کار بھی مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ کھڑے ہونے پر ترجیح دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا ان سرمایہ داروں اور بین الاقوامی قائدین کے خلاف ہے۔ امریکی کمپنی گوگل نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ معاہدے کے خلاف احتجاج پر اپنے 28 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق گوگل نے اسرائیلی حکومت کو مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ سروسز فراہم کرنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی ایمیزون سے $1 ارب 20 کروڑ کا معاہدہ کیا، جس کے خلاف گوگل کے ملازمین نے نیو یارک سٹی، سیاٹل اور کیلیفورنیا میں کمپنی کے دفاتر میں احتجاج کیا۔ ان کا موقف تھا کہ کمپنی اسرائیل کی مدد کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی میں شرکت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ملازمین نے گوگل سے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے مذکورہ معاہدے کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ گوگل انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کے احتجاج کو دیگر ملازمین کے کام میں رکاوٹ، کمپنی کی پالیسیز کے خلاف اور ناقابل قبول رویہ قرار دیا، اور بتایا گیا ہے کہ 28 ملازمین کو باقاعدہ تحقیقات کے بعد برطرف کیا گیا۔ ملازمین کو برطرف ایک ایسے ملک میں کیا گیا ہے جہاں کئی آزادی اظہار کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل نوازی صرف گوگل تک محدود نہیں ہے بلکہ متعدد ملٹی نیشنل کمپنیز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ملٹی نیشنل فوڈ چین نے اسرائیلی فوج کو کھانا بھجوایا تو پوری دنیا میں اس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ایکس کے سربراہ ایلون مسک نے ابتدا میں غزہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کو مفت انٹرنیٹ فراہم کا یقینی بنایا، مگر اسرائیلی نواز لابی ان کے خلاف ہو گئی۔ یو ایکس کو بچانے کے لیے ایلون مسک کو بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملنا پڑا۔ صدر یورپی کمیشن ارسلا وان ڈر لائن کو دوران خطاب شہر کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ غزہ جہاں لاکھوں فلسطینیوں کے لیے عقوبت خانہ بنا ہوا ہے، وہیں یہاں کے بچوں کے لیے بھی موت کا کنواں بن چکا ہے، جہاں اس وقت تک 14,500 بچے شہید ہو چکے، جبکہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی وفات ہوتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج بچوں کو محفوظ کیمپوں سے نکالنے کے لیے کوڈ کاپٹرز کا استعمال کرتی ہے، جن میں بچوں یا خواتین کے رونے کی آوازیں گونج رہی ہوتی۔ بچے مدد کے لیے جو ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں، انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ دھوکے سے بچوں اور جوانوں کو محفوظ جگہ سے باہر نکال کر مارنے کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیمیں میں سراپا احتجاج ہیں، مگر اسرائیل کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ابھی عید کے روز ہی اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت تک صرف اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید کیے جا چکے۔ یہ اسماعیل ہانیہ کے گھر کی کہانی نہیں بلکہ غزہ کے ہر گھر کا المیہ یہی ہے۔ اسی ہفتے غزہ شہر میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے کم از کم 25 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ سہمے بچے جن کا بچپن خوف کا شکار ہو چکا ہے آج بھی کسی مدد کے منتظر ہیں۔ یہ فلسطینی بچوں کا درد ہے کہ دنیا کے منصفوں، امن کے ٹھیکیداروں اور سرمایہ داروں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن کیمرے کی آنکھ اس درد کو بہتر انداز میں بیان کر رہی ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کے صحافی محمد سلیم کی تصویر نے ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ تصویر اپنے ہاتھوں میں بچوں کو اٹھائی ایک ماں کی داستان بیان کر رہی ہے۔ یہ درد غزہ کے گھر کا درد ہے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بھائی اہل دل، فلسطین کا درد رکھنے والے فلسطینی صحافی جناب جلال الفراح صاحب نے۔ مجھے یاد ہے اس سے گزشتہ شو میں جب آپ تشریف لائے تھے، چاند رات تھی، وہ عید سے ایک رات پہلے کی بات ہے، چاند کا اعلان ہو گیا، عید کا اعلان ہو گیا، سب نے عید کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل غزہ تھے یا پھر جلال الفراح تھے جو کہ اس عید کے چاند کو دیکھ کے افسردہ تھے کہ یہ عید خوشیوں کا پیغام لے کر نہیں آئی ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی بھی وہ جلال صاحب کے آنسو، جب ہر دفعہ جلال صاحب کے وہ آنسو مجھے یاد ہیں، اور پوری قوم نے دیکھا اس رات، اس کلپ کو پوری قوم نے وائرل کیا۔ جلال صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ سب لوگوں نے اس بات کا شکر منایا کہ شاید کوئی تو ہے جو ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے، وہ آپ ہیں، کیونکہ اس وقت شاید ہم بھول جاتے، اپنی عید میں مشغول ہو جاتے۔ اور میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جلال بھائی جنہوں نے اپنی عید کینسل کر دی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں منائیں گے۔ اور خاص طور پہ آپ کی اس گفتگو کے بعد جو آپ نے لاسٹ پروگرام میں کی تھی، یہ اس کا کوئی اینڈ نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علیحدہ صاحب. دیکھیے میں سب سے پہلی بات اس بچے کی آواز پہ کمنٹ کر چاہتا ہوں جو ابھی ان کی آواز آ رہی تھی. وہ یہ جو کہتا ہے کہ ہمارا کوئی عید نہیں, کوئی خوشی نہیں. میرے خیال میرے یہی الفاظ تھی چاند رات میں, ہماری کوئی عید نہیں ہے, ہماری کوئی خوشی نہیں ہے. ہماری بچی نے بھی یہی جملہ ابھی بھی انہوں نے میرے وہی جملہ انہوں نے دہرایا کہ ہمارے کوئی عید نہیں ہے, کوئی خوشی نہیں ہے. اینڈ کی بات جو آپ نے کی ہے سید علی حیدر صاحب, اینڈ اس وقت ہوگا جب امت مسلمہ کی ضمیر جاگے گا تو اینڈ ہوگا. باقی جس طریقے سے چل رہا ہے میرے خیال میں کوئی دور تک مجھے کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا ہے. اس قتل عام کا روکنے کا کوئی دور تک کا بھی کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت جو حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو مذاکرات ہیں اس میں اسرائیل بھی تال متول کر رہے ہیں. اسرائیل بھی اپنے ہر کمٹمنٹس کے وعدہ کے خلاف کر رہے ہیں. اسرائیل خود اس جنگ کو بند کرنا نہیں چاہتے. اسرائیل مزید اور فلسطینیوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے عوام کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے اسرائیل کی جو دعوت ہیں حماس کو ختم کرنے کی, وہ بات تو وہ دعوت رہ گئے. اب میرے خیال میں وہ اس وقت فلسطینی عوام کو ختم کرنے میں لگے. آج ایک اعلان ہوا ہے جلال صاحب, آپ اس سے واقف ہوں گے. اس اعلان پہ میں نے اس سے پہلے اپنی ویلاگ میں گفتگو کی کہ اس اعلان نے بتا دیا کہ ان کا مقصد کیا تھا. 19 ارب شیکلز کی ایک انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اسرائیل غزہ میں. 5 ارب ڈالرز بنتے ہیں یہ, اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ہائی رائز بلڈنگز, مطلب یہ غزہ کو ریل اسٹیٹ کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں جہاں پہ وہ ایک ریل اسٹیٹ پروجیکٹ بنائیں گے. یہ اسرائیل اور بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا آج اس بات کا. سر بالکل یہی ہے اسرائیل کا, یہی ارادہ. میں تو 6-7 مہینے سے یہی بول رہا ہوں. اسرائیل تو اس غزہ کے عوام کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں, غزہ کو خالی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی سوسائٹیز اپنے مزید اس کے اندر جو ہے وہ تعمیرات کرے. وہ اپنا اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ضم کرنے کی ارادہ رکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک اعلان اور بھی ہے, وہ بڑا عجیب سا اعلان ہے جو ایک منسٹر ہے, اسرائیلی منسٹر نے آج بڑا عجیب بڑا دہشت گرد انداز میں اس نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو اس فلسطینی قیدی ہمارے پاس ہے 7,000 ہے, اصولاً ہمیں ان کو مار دینا چاہیے, ان کو سب کو گولی مار کر بس ختم کرنا چاہیے. یہ بھی آج کا ایک اعلان ہے. ان کے کہیں بھی آپ دیکھیں گے ان کے اعلانات اس چیز کا عکاسی کرتا ہے کہ یہ بڑی دہشت گرد اور بے ضمیر ایک ریاست ہے, ایک دہشت گرد ریاست ہے. جی کوئی شک نہیں, بلکہ یہ جو ابھی ایک اس کا جو ٹھیکہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا وہ جیرڈ کشنر کو دیا جا رہا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے اور وہ خود بھی ایک ریئلٹر ہے. خیر ابھی ایک خبر ہم نے بتائی بھی صحیح, آپ بھی اس سے واقف ہے کہ کتنا گھناؤنی حرکت کر رہے ہیں. ڈرونز میں ماؤں کی بچوں کی آڈیوز ریکارڈ کر کے لوگوں کے گھروں کے باہر اس کو چلایا جاتا ہے. لوگ پینک میں گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ غالباً کسی عورت کو مدد کی ضرورت ہے, کسی بچے کو مدد کی ضرورت ہے, اور پھر پوائنٹ بلینک رینج پہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے جو باہر نکلتا ہے. یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ انتہائی سر واقعات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, یہ کافی دنوں سے ہیں. شاید میڈیا میں نہیں آئے لیکن یہ کافی دنوں سے ہیں. اسرائیل کا جو کھیل, اسرائیل کا جو چالاکی ہے, مکاری ہے, اسرائیل کی جو دہشت گردی کا انداز وہ بروز جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے, اور نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی دہشت گردی میں. یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ آج کی تھوڑی ہے, یہ بہت پہلے کی بات ہے. جی یہ باقاعدہ بہت چیزیں انہوں نے کی ہیں فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کے لیے, فلسطینیوں کو نشانہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے سید علی حیدر صاحب. صحیح. اچھا جلال صاحب میں ایک عرض جی فرمائیے. جی سر میں آپ کی توسط سے ایک آج ایک فیصلہ ہوا تھا ہمارے فلسطینی کمیونٹی کے یہاں پر جو پاکستان میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آج یہ کمیونٹی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کے جو تمام جتنی بھی فاؤنڈیشنز پاکستان کے اندر ہے جو فلسطین کے لیے امداد یعنی جمع کر رہے ہیں, تو کل میں ایک شو میں تھا جس شو میں وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن بھی تھی محترمہ ممتاز بلوچ صاحبہ تھی. انہوں نے بھی میری بات کو تائید کی ہے کہ فی الحال میں کوئی بھی امداد غزہ نہیں پہنچتا ہے, یہاں سے پہنچنا مشکل ہے. لہٰذا فی الحال کسی بھی فاؤنڈیشن کو جب تک ہماری طرف سے یعنی ہمارے ایمبیسی کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا
कोई भी किसी को इमदाद गजा के लिए ना दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस प्रोग्राम में मैं शरीक हो जाऊँ मैं जिक्र कर लूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है पैगाम है, ये हमारा ऑफिशियल मैसेज है जो हमारे जी जी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी वैसे इन फाउंडेशन वालों के पास बहुत भारी रकूम मौजूद है गजा के आवाम के लिए। वो किसने दिया है? ये इस अजीम आवाम पाकिस्तान की आवाम ने दिया है, ये हमारे भाइयों ने दिया है। कितने अरसे से इमदाद नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि मैं अगर कोट कर दूं, चलो मैं तो कोट कर देता हूं, अल खिदमत वाले कह रहे हैं जनाब हम गजा के अवाम को इमदाद पहुंचा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई इमदाद नहीं जा रही। कितने अरसे से नहीं जा रही सर? सर आप कल का शो है, आप बेशक मैं शो आपको भेज देता हूँ एक टीवी चैनल पे। इसमें मुहतरमा जो स्पोक्स पर्सन गजा तक के इमदाद पहुँचाने में बड़ा मुश्किल होता है, बॉर्डर बंद होता है। बाकी आपने जिस फाउंडेशन का नाम लिया, अल खिदमत हो या कि मैं से किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ फिलहाल, है वो मुनासिब नहीं लगेगा। जब मेरे पास हर चीज़ इकट्ठे सारे तमाम मवाद मेरे पास मौजूद हो, फिर मैं ऐसा नहीं, मैं बल्कि बाकायदा ब्रिज कॉन्फ्रेंस करूंगा और जो हमारे अजीम पाकिस्तानी अवाम ने अमानत अपनी बहन भाइयों के लिए दी है गजा के लिए, इसका भी एहतिसाब सबके साथ इंशाल्लाह एहतिसाब होगा। ऐसी बात नहीं है, ये अजीम अवाम की अमानत को मैं ऐसा जाना नहीं दूंगा, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा, लेकिन अभी नहीं है। आपको लगता है कि इस इमदाद का गलत इस्तेमाल किया गया जलाल साहब? सैयद अलहदा साहब मैं एक अर्ज करूं, आप माशाल्लाह मैं आपकी शोज में और पाकिस्तान की मीडिया में, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह ने मुझे एक इज्जत बख्शी है कि मेरी मकबूलियत मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में, वो इसलिए कि मैं एक सच्चा इंसान हूं और मैं सच बोलता हूं और ना मैं किसी के एजेंडा पे काम करता हूं, ना मेरा किसी से कोई ताल्लुक है। मैं जो बात करता हूं मेरा रब को हाजिर नाजर जान के बात करता हूं। आपने जो सवाल किया है सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत है, बिल्कुल बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, बहुत बातें हैं जो मैं इस वक्त डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना ये मैं ज़रूर कहूँगा, जो हमारी भाई बहन गजा की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जो अमानत दे रहे हैं वो सही अंदाज और सही तरीके से गजा के आवाम को नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक है जलाल फराज साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।